حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے خاندان کے چشم و چراغ تھے جس کے ایک ایک شخص سے ایمان کی خوشبو پھوٹتی تھی، اور ان کی نشو و نما ایک ایسے گھر میں ہوئی تھی جس کے ایک ایک فرد کی لوح جبی پر قربانی و فداکاری کی انگنت داستانیں رقم تھیں۔ ان کے والد حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 70 سعادت مند لوگوں میں سے تھے جو لیلۃ العقبہ میں موجود تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ اور ان کے دونوں صاحبزادے بھی موجود تھے، اور ان کی والدہ تھیں۔ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہتھیار اٹھایا تھا، اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن زید، جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان لوگوں کے متعلق فرمایا تھا: بارک اللہ علیکم من اہل بیت رحمکم اللہ من اہل بیت۔ تم گھر والوں پر اللہ اپنی برکت نازل فرمائے، تم گھر والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ایمان کا نور حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس وقت جاگزی ہو چکا تھا جب وہ ابھی اپنی عمر کی ابتدائی منزلیں طے کر رہے تھے، اور قسام ازل کی طرف سے ان کے مقدر میں یہ بات لکھی جا چکی تھی کہ وہ اپنے والدین، خالہ اور بھائی کے ساتھ مکہ جائیں اور 70 خوشبخت اور فرخندہ فعال ہستیوں کے ساتھ مل کر اسلام کی تاریخ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جہاں انہوں نے تاریکی کے پردے میں اپنے ننھے ہاتھوں کو بڑھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ کی بیعت کی تھی، اور اس تاریخ سے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے والدین سے زیادہ محبوب اور اس کا دین ان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو گیا تھا، اپنی کمسنی کے باعث حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ معرکہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ اسی طرح وہ غزوہ احد میں شرکت کے شرف سے بھی محروم رہے، کیونکہ اس موقع پر بھی ان کی عمر ہتھیار اٹھانے کی نہیں تھی۔ البتہ اس کے بعد سارے غزوات میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہوتا رہا، اور ان میں سے ایک ایک میں انہوں نے عزت و غلبہ، مجد و شرف اور فداکاری و جانسپاری کے لافانی نقوش اور ناقابل فراموش کارنامے انجام دیے۔ لیکن یہ سارے کارنامے اپنی عظمت و دلکشی کے باوجود حقیقت میں اس عظیم الشان کارنامے کی زبردست تیاری کے مختلف مراحل تھے، جو آپ کے ضمیر کو اس طرح جھنجھوڑ کر رکھ دے گا جس طرح وہ زمانہ نبوت سے لے کر اب تک لاکھوں مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ چکا ہے، اور جس کی کہانی مرور زمانہ کے باوجود آپ کو اسی طرح حیرت و استعجاب سے دوچار کر دے گی جس طرح ان کو کر چکی ہے۔ تو آئیے ہم اس المناک کہانی کو اس کے آغاز سے سنتے ہیں۔ 9 ہجری تک شجر اسلام کا تنا کافی مضبوط و توانا ہو چکا تھا، اس کی شاخیں قوی ہو چکی تھیں اور اس کی جڑیں گہرائیوں میں اتر چکی تھیں۔ اس سال عرب کے اطراف و جوانب سے مختلف قبائل کے وفود کی آمد کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ وفود مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، ان کے سامنے اپنے قبول اسلام کا اعلان کرتے، ان کے دست مبارک پر سم و اطاعت کی بیعت کرتے تھے۔ انہی وفود میں بنی حنیفہ کا وہ وفد بھی تھا جو نجد کے بالائی حصے سے آیا تھا۔ اس وفد نے مدینہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا اور مسلمہ ابن حبیب نامی ایک شخص کو سامان کی حفاظت کے لیے پیچھے چھوڑ کر دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے روانہ ہو گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اور اپنے قبیلے کی طرف سے اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی گرمجوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کی خاطر تواضع فرمائی اور پیچھے رہ جانے والے ساتھی سمیت ان میں سے ہر ایک کے لیے عطیات کا حکم دیا۔ اس وفد کے واپس نجد پہنچنے کے ساتھ ہی مسلمہ ابن حبیب اسلام سے پھر گیا، اور اس نے لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ اللہ نے اس کو بنو حنیفہ کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔
جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لیے بھیجا ہے۔ اس اعلان کے ساتھ ہی بنو حنیفہ کے لوگ مختلف عوامل و داعیات کے تحت اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ ان عوامل میں زبردست عامل قبائلی عصبیت کا جذبہ تھا، یہاں تک کہ اس کے سردار نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد سچے اور مسیلمہ جھوٹا ہے، لیکن مجھے بنو ربیعہ کا کذاب بنو مضر کے سچے سے زیادہ پسند ہے۔ جب مسیلمہ کے بازو مضبوط ہو گئے، اس کا معاملہ قوی ہو گیا اور اس کے متبعین کی تعداد کافی بڑھ گئی، تو اس نے اپنے 2 آدمیوں کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط بھیجا، جس میں اس نے لکھا تھا کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کو، سلام علیک، اما بعد، نبوت کے اس منصب میں آپ کے ساتھ مجھے بھی شریک کیا گیا ہے، لیکن قریش زیادتی کرتے ہیں۔ جب یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پڑھ کر سنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں قاصدوں سے پوچھا، تم دونوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو اس خط میں لکھا ہے، ان دونوں نے جواب دیا۔ خدا کی قسم، اگر سفراء کا قتل جائز ہوتا تو میں دونوں کی گردنیں اڑا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ خط لکھ کر انہی دونوں کے ہاتھوں مسیلمہ کے یہاں بھیج دیا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کو سلام، اس پر جو ہدایت خداوندی کی پیروی کرے۔ اما بعد، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، اسے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور آخرت کا بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے۔ جب مسیلمہ کا شرحد سے تجاوز کرنے لگا اور اس کا فساد ہر طرف پھیلنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اس کی گمراہی پر زجر و توبیخ کرتے ہوئے اس کو ایک خط بھیجیں۔ چنانچہ اس خدمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس کہانی کے ہیرو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہما کو طلب فرمایا، جو اس وقت ایک خوبصورت اور بھرپور جوانی کے مالک اور سرتاپا ایمان کی ایک مکمل تصویر تھے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سستی اور تاخیر کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ راستے کے نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے نجد کے بالائی حصے میں واقع بنو حنیفہ کے دیار میں پہنچے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک مسیلمہ کے حوالے کر دیا۔ خط کے مندرجات سے آگاہ ہوتے ہی مسیلمہ کا سینہ نفرت اور کینہ سے پھول گیا، اور اس کے زرد اور قبیح چہرے پر شرارت و غداری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس نے حکم دیا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پابند زنجیر کر دیا جائے اور اگلے روز چاشت کے وقت میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اگلے روز مسیلمہ نے اپنی مجلس منعقد کی، کرسی صدارت پر متمکن ہوا، دائیں بائیں اپنے متبعین کے سرغنوں کو بٹھایا اور عوام کو مجلس میں آنے کا حکم دیا۔ پھر اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرنے کا اشارہ کیا۔ چنانچہ وہ بوجھل بیڑیوں میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اس کے سامنے پہنچے، اور اس کینہ پرور مجمع میں اپنے لمبے قد، بلند سر اور اونچی ناک کے ساتھ اس طرح تن کر کھڑے ہو گئے جیسے کوئی مضبوط نیزہ زمین میں سیدھا گاڑ دیا گیا ہو۔ مسیلمہ نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، انہوں نے فوراً جواب دیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑا۔ اس نے پھر پوچھا، اور کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میرے کان تمہاری یہ بات سننے کے لیے بہرے ہیں، انہوں نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ یہ سن کر مسیلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے میں اس کے ہونٹ کانپنے لگے، اور اس نے اپنے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے بدن کا ایک عضو کاٹ دو۔ جلاد نے تلوار کا ایک بھرپور وار کیا اور ان کے جسم کا ایک حصہ کٹ کر زمین پر پڑنے لگا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں،
انہوں نے پھر وہی جواب دیا، اور تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے دوبارہ وہی سوال کیا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ میرے کان تمہاری یہ بات سننے سے معذور ہیں، انہوں نے جواب دیا۔ اس نے جلاد کو ان کے جسم کا ایک اور عضو کاٹ دینے کا حکم دیا، جو کاٹ دیا گیا اور لڑھکتا ہوا پہلے عضو کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ لوگ پورے عرصے میں نگاہیں اٹھائے بڑی حیرت و استعجاب کے ساتھ ان کی ثابت قدمی اور ضد کو دیکھتے رہے۔ مسیلمہ سوال کرتا رہا، جلاد ایک ایک عضو کاٹتا رہا، اور حضرت حبیب بن زید کہتے رہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم کٹے ہوئے ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں زمین پر بکھر گیا، اور آدھا گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں بولتا رہا۔ پھر ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اس وقت ان کے پاکیزہ ہونٹوں پر اسی رسول پاک کا نام تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جس کے دست مبارک پر انہوں نے عقبہ کی رات میں بیعت کی تھی۔ جب ان کی ماں حضرت نصیبہ مازینہ رضی اللہ عنہا کو ان کی شہادت کی خبر دی گئی تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں نے ایسے ہی موقع کے لیے اس کو تیار کیا تھا اور اس کے بدلے میں اللہ سے بہترین اجر کی توقع کی تھی۔ اس نے بچپن میں رسول سے عقبہ کی بیعت کی اور جوان ہو کر اس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اگر اللہ نے مجھے مسیلمہ پر قابو بخشا تو میں اس کی لڑکیوں کو اس پر نوحہ کرنے کے لیے مجبور کر دوں گی۔ اور حضرت نصیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن کی تمنا تھی اس کے آنے میں زیادہ دن نہیں لگے۔ ایک روز خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعلان ان کے منادی کی زبانی مدینہ منورہ کے تمام گلی کوچوں میں سنائی دے رہا تھا، جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب سے جنگ کے لیے چلو، اور مسلمان تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے اس سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس فوج میں حضرت نصیبہ اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جنگ کے دوران یہ دیکھا گیا کہ حضرت نصیبہ ایک بپھری ہوئی شیرنی کی طرح دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی پکارتی پھر رہی ہیں، کہاں ہے دشمن خدا؟ بتاؤ مجھے کہاں ہے وہ اللہ کا دشمن؟ اور جب اس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ زمین پر گرا ہوا ہے اور مسلمانوں کی پیاسی تلواریں اس کے خون سے سیراب ہو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر ان کا جی خوش ہو گیا اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اور کیوں نہ ہوتی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے نیک اور متقی فرزند کا انتقام ان کے ظالم اور بدبخت قاتل سے نہیں لے لیا؟ کیوں نہیں؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کا انتقام لے لیا، اور وہ دونوں فریق اپنے رب کی طرف گئے، مگر ایک فریق جنت میں ہے اور دوسرا جہنم میں۔